السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ساجد محمد اور میں آگے ہوں ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ۔ اس وقت ہم وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں معرکہ احد ہوا تھا، جہاں احد کی جنگ لڑی گئی تھی۔ اور یہ سامنے آپ جو مسجد دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد شہداء ہے، جہاں اصحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی شہید ہوئے تھے۔ نشانی کے طور پہ یہاں اس مسجد کا نام مسجد شہداء رکھا گیا ہے۔ مسلمانوں کا قافلوں کی تعداد تھی 700 تھے۔ قریش کے لشکر کی تعداد تھی 3000 کا تھا۔ اس معرکے میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی تعداد تھی 70 اور کفار کی 30 افراد واصل جہنم ہوئے۔ یہاں آپ کو ایسے چھوٹے چھوٹے ڈھابے اور ٹھیلے مل جائیں گے جہاں سے آپ لوگ کھجوریں، تسبیحاں اور مہندی وغیرہ لے سکتے ہیں، اور گفٹ وغیرہ کے لیے بھی بچوں کے کھلونے بھی ہوتے ہیں یہاں۔ اور یہ خاص طور پہ یہاں ہوتا ہے اہتمام کہ یہاں یہ پانی کے کارٹون ہیں، آپ یہاں سے پانی لیں گے اور یہ یہیں بانٹ دیں گے۔ سبحان اللہ، تو یہ کافی اچھا اہتمام ہے۔ اور کبوتروں کے دانے کے لیے بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں یہاں۔ سبحان اللہ۔ یہ مسجد جامعہ شہداء ہے۔ یہ اس کے 2 مینار ہیں، ایک گنبد ہے اور یہ محراب والی سائڈ ہے۔ اور یہ ہے جبل رمح، جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے 3 اندازی کی تھی۔ جنگ شروع ہوئی تو حضور کریم نے سعد بن جابر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا دستہ پہاڑی پر مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس جگہ کو تب تک نہ چھوڑنا جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں۔ اور یہ وہ پہاڑی ہے جہاں سے ابتدائی فتح ہمیں مل رہی تھی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اب جو جرنیل ہیں قریش کے، وہ احد کے پہاڑی کی طرف بھاگ رہے ہیں اور کافی دور بھاگ چکے ہیں، تو انہوں نے جب دیکھا کہ سپاہی اب نہیں ہیں تو وہ مال غنیمت سمیٹنے لگے، اور وہ ہے احد کی پہاڑی سامنے۔ تو وہاں کافی فاصلے پہ چلے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اب کوئی نہیں ہے، تو وہ نیچے اترے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت تک حکم تھا، شاید انہوں نے سمجھا کہ جب تک سپاہی سامنے ہوں، تو وہ نیچے اترے اور مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ وہاں سے ہوئی مسلمانوں کو شکست۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ پہلی جنگ مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ساری جنگیں مسلمانوں کے ساتھ لڑی، وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے احد کے پہاڑ کی طرف سے دیکھا کہ مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے اپنی جگہ جو ہے وہ چھوڑ دی تھی، تو انہوں نے اپنے ایک لشکر کے ساتھ وہاں احد کے پہاڑی کے پیچھے کے راستے، اس راستے سے آئے اور جبل رمح کے اوپر چڑھائی کر دی۔ جب وہ اوپر چڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف تھے، تو اس سے بڑا نقصان ہوا، افراتفری پھیل گئی اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ جو جنگ ہم لوگ جیت رہے تھے اس میں شکست ہوئی۔ 70 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما جامعین کو شہادت ہوئی، جن میں حضرت امیر حمزہ سر فہرست ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کو شہیدوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہیں قریش کے لشکر کے 35 افراد واصل جہنم ہوئے تھے۔ اب ہم آپ لوگوں کو زیارتیں کروائیں گے مقابر کی۔ یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ بن ابی مطلب رضی اللہ عنہ کا مقبرہ ہے یہاں، اور حضرت مصباح بن عمیرہ رضی اللہ عنہ کا مقبرہ ہے، اور حضرت عبداللہ بن جعش رضی اللہ عنہ کا مقبرہ ہے۔ یہاں پہلے مقابر الگ الگ ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہاں جمع کر کے انہیں ایک ہی جگہ میں مقابر کو جمع کیا گیا ہے۔
اور یہ جو احد کی جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مجموعی مقابر ہیں یہاں اس سائڈ پہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہیدوں کا سردار کہا جاتا ہے، وہ بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کو شہید کیا تھا ہند کے غلام واشی نے۔ ہند جو تھی وہ ابی سفیان کی بیوی تھی۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے ان کے باپ اور چچا اور بھائی کا واصل جہنم کیا تھا، تو ہند نے بدلے کے طور پہ کہا تھا اس وحشی اپنے غلام سے کہ آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید بھی کرنا ہے اور ان کا جگر بھی لانا ہے، تاکہ وہ ان سے بدلہ لے سکے اور اسے چبائیں گی اور اس کا بدلہ لے سکے۔ یہ جنگ جو مسلمانوں نے جیتی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نافرمانی کر کے ہار چکے تھے۔ 35 سے بھی زیادہ جنگ کی شروعات میں کفار مکہ کو واصل جہنم کر چکے تھے مسلمان، اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمانی کر کے یہ جنگ ہار گئے مسلمان۔ یہاں ہم کرتے ہیں اپنے بلاگ کا اختتام۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔